اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ النساء کے یہ 18ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجے ہیں، ان سب کی دعوت کا آغاز ہی اس نقطے سے ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے سوا، یعنی اللہ ہی اس کائنات کا معبود ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے، ہر چیز کا وجود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے، وہ یکتا ہے، اور وہ اس کا مالک بھی ہے، اس کا حکمران بھی ہے، یعنی ساری اس کی حیثیتیں ہیں یہ بیک وقت کہ اس نے پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے کسی کے حوالے نہیں کر دیا بلکہ خود اس کا مالک ہے، اس کو قائم رکھے ہوئے اس کو چلا رہا ہے، اور یہ کہ اس کائنات کی ہر چیز پر اس کی فرما روائی ہے، چاہے چھوٹے اجسام ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے جاندار ہوں یا بے جان ہوں، سب اس کی حکمرانی کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ دیکھیں کس کی حکمرانی کے تحت ہے، کس نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، تو یہ ان کا اپنا وجود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی فرما روا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے کمالات میں، اس کی قدرت میں، اس کی حکومت میں، کسی طرح سے بھی کسی نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس چاہے گا وہ معاف کرے گا، جس قصور کو چاہے گا وہ معاف کرے گا۔ تو اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ محترم بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے ایک اور حوالے سے بھی توجہ دلائی، فرمایا کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے، لَفَسَدَتَا، لام تاکیدی ہے، جب یہ داخل ہوتا ہے کسی فعل پر تو اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کو توانا کرتا ہے اس بات کو، لَفَسَدَتَا، تو ضرور اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ کائنات اس طرح چل سکتی تھی؟ ایک کہتا ہے میں سورج کو نکالوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں بادل کروں گا، تیسرا کہتا ہے میں وہاں بارش کروں گا، تیسرا کہتا اگلا کہتا ہے کہ میں وہاں گرمی کروں گا، ایک اور کہتا ہے میں وہاں سردی رکھوں گا، ایک کہتا ہے میں پیداوار بڑھاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں وہاں گھاٹے دوں گا۔ تم محترم بھائیو یہ کائنات چل سکتی تھی؟ ایک سے زیادہ معبودوں کی موجودگی میں تو اس نے فرمایا کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا، اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو اس میں فساد ہی مچا رہتا، یہ کائنات اس طرح سے چل نہیں سکتی تھی۔ اور آج جناب علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہی چیز رکھی، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے، تم دنیا میں آخرت میں اللہ کے پسندیدہ انسان ٹھہرو گے، یہ تم سے گوارا ہے۔ علامہ اقبال نے اس حوالے سے فرمایا نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات،
کبھی کوئی چاند کے آگے جھک رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی دریا کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی بتوں کے آگے، یعنی کتنے سجدوں سے نجات دیتا ہے یہ ایک سجدہ، یعنی اپنے خالق کے آگے، اور حق بھی اسی کا بنتا ہے، پیدا اس نے کیا، قائم اس نے رکھا ہوا ہے۔ حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنا اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ حقیقت کو جھٹلانا، سچائی کو جھٹلانا، اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ تو اس کی جرم کی سزا بھی تو پھر بڑی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس کو جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس قصور کو وہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی حکمرانی میں، یعنی جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا، کوئی معمولی گمراہ نہیں ہوا، بہت دور نکل گیا گمراہی میں۔ تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، فرمایا یہ لوگ کس کو پکار رہے ہیں؟ دیویوں کو پکار رہے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں جن جن ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں، کیا ہے؟ یہ جھوٹے معبود ہیں، من گھڑت ہے ان کے، خود ساختہ ہے ان کے، کوئی اختیار نہیں ان کو۔ کس چیز میں اختیار ہے؟ ذرا بتائیں تو صحیح، ذرا وضاحت تو کریں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ تو صرف اس شیطان کو پکارتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں جو مریدہ، جو سرکش ہے اپنے رب کا، شروع دن سے، پہلے دن سے۔ آپ دیکھ لیں قرآن مجید نے بہت سے قصے بیان کیے، اور کل بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کل کے درس میں کہ قصص القرآن کے نام سے وہ قصے سب جانے جاتے ہیں۔ قصص قصے کی جمع ہے قرآن میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور دیکھیں شیطان کا، ابلیس کا قصہ، اسی طرح سے نوح علیہ السلام اور ان کے حوالے سے قصے، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت الیاس علیہ السلام کا، حضرت ہود کا، یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے۔ اور پچھلے 2 رکوع جو ہے ان میں بھی ایک قصہ بیان ہوا بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ بات مکمل ہوئی کل۔ تو بہرحال یہ لوگ اس سرکش شیطان کی بندگی کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ ایک ہے نا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق سے اگر انسان ہٹ جائے گا تو پھر گمراہی کے علاوہ کیا بچتا ہے؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کیا باقی رہ جاتا ہے؟ جب حق کو چھوڑے گا تو گمراہی ہی گمراہی ہے، چاہے کسی طرف چلا جائے گا، حق ایک ہی ہے۔ لعنہ اللہ، وہ شیطان جس کی یہ بندگی کر رہے ہیں، فرمایا لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اللہ نے اس پر پھٹکار کی ہے، وہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے نکال دیا۔ وقال، اور شیطان نے یہ کہا تھا جب اس کو نکالا جا رہا تھا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لے کر رہوں گا، یعنی تیرے بندوں کا ایک حصہ وہ میری پیروی کرے گا، میری بات مانے گا، میری اتباع کرے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کس طرح سے اللہ کے بندوں میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے شیطان کی پیروی میں آج بھی لگا ہوا ہے، ہر دور میں لگا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس دنیا کی آبادی کو، کچھ 7 ارب کے لگ بھگ آبادی ہے اس دنیا کی، اس 7 ارب میں سے 2 ارب کے لگ بھگ 2 ارب سے کچھ کم مسلمان ہیں۔ اگر ان سب کو اللہ تعالیٰ کا ہم پیروکار مان لیں تو باقی کتنے رہ گئے؟ 5 ارب کے قریب تو ہے نا لگ بھگ۔ وہ کیا ہے؟ سب کے سب شیطان کے پیروکار ہیں، کسی نے کسی کو معبود، کسی نے کسی کو معبود، حتیٰ کہ جو اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی سب شیطانی راستے پر ہے، یہ یہود ہے، یہ نصارہ ہے، یہ سب کے سب دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، لیکن کس کے پیروکار ہیں؟ اسی شیطان کے پیروکار ہیں۔ تو فرمایا کہ شیطان نے تو یہ اسی وقت کہہ دیا تھا جب اس کو نکالا گیا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بڑا حصہ لے کر رہوں گا۔ تو پھر ہمیں چوکنا ہونا چاہیے، ہمارا دشمن اس وقت سے یہ دعویٰ کیے ہوئے ہے اور ہم پھر بھی اس کے جال میں پھنستے ہیں، کتنی نادانی ہے، کتنی یہ حماقت ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو بدراہ کروں گا، ان کو بھٹکاؤں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو آرزوؤں میں مبتلا کروں گا۔
تمناؤں میں مبتلا کروں گا، یعنی سبز باغ دکھاؤں گا ان کو طرح طرح کی خوشنمائیاں، رعنائیاں اور زینتیں ان کے سامنے لاؤں گا، اور یہ اس میں پھنستے چلے جائیں گے۔ یہ دعویٰ شیطان نے اسی وقت کر دیا۔ ولا آمرنہم، اور میں ان کو حکم دوں گا، فلیبتکن آذان الانعام، اور یہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ عرب میں یہ رواج تھا، اس طرف یہ اشارہ ہے یہ کہ جب کسی اونٹنی سے 5 بچے پیدا ہو جاتے یا 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اس کے کان کو چیر دیتے تھے، چھید کر دیتے تھے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ بہت برگزیدہ ہے، اب یہ کسی دیوی دیوتا کے ساتھ منسوب ہو گئی ہے، اور لہذا اب اس سے کوئی کام نہیں لینا، اس سے کام لیں گے تو ہم پر کوئی عذاب آ جائے گا۔ یعنی اس طرح کے ان کے اوہام تھے، اس طرح کے وہم ان کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہوشیار رہو۔ شیطان نے اس وقت یہ کہا کہ یہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے، میرے حکم سے پھاڑیں گے، اس طرح کریں گے۔ اور اسی طرح سے کسی اونٹ سے اگر 5 بچے پیدا ہو جاتے یا 10 پیدا ہو جاتے، اس کو بھی اس طرح سے کر دیتے تھے۔ اس کو کہتے تھے کن کرنا، یعنی اس کے کان پھاڑ دینا، اور وہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ بڑا برگزیدہ ہو گیا ہے، لہذا ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی کی، اس پر بوجھ لادا یا سواری کی تو ہم پر کوئی عذاب آ جائے گا، برے دن آ جائیں گے ہم پر۔ تو شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یہ انسان اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرے گا۔ یہ شیطان نے دعویٰ کیا، یہی انسان اے اللہ جسے تو نے اپنا خلیفہ بنایا، یہ تیری تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ تخلیق میں تبدیلی کرنے سے مفسرین نے یہ مراد لی ہے کہ یہ چیزوں کو غیر فطری طور پر استعمال کریں، یعنی اللہ نے جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے اس کے متضاد اس کو استعمال کریں گے، اور اس میں کئی قسم کے افعال اس میں بیان بھی کیے ہیں، جیسے عمل قوم لوط ہے کہ مردوں کے ساتھ مرد اپنی شہوت پوری کریں، ضبط ولادت ہے، یا اسی طرح سے جنس کی تبدیلی ہے، اس طرح کی یعنی اور دوسرے کام، یعنی تیرے کاموں میں اس طرح سے یہ فطرت کے خلاف جو ہے یہ راستہ اختیار کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو اللہ کے علاوہ شیطان کو اپنا ولی بنائے گا، اپنا سرپرست بنائے گا، فقط خسرا خسرانہ مبینہ، وہ تو بڑے واضح خسارے سے دوچار ہوگا، ایسا خسارہ کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس خسارے کو اس نے سمیٹ لیا۔ یعدہم، یہ تو وعدے کرتا ہے شیطان، تو صرف ویمنیہم، اور آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ شیطان کا یہی حربہ ہے کہ وہ وعدے اور آرزوؤں تمناؤں میں انسان کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کے وعدے غرور یعنی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، صرف دھوکہ ہے، محض دھوکہ ہے، لہذا بچ کے رہے۔ اولئک مأواہم جہنم، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو شیطان کی پیروی کریں گے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس جہنم سے نکلنے کی وہ کوئی صورت نہیں پائیں گے، نہیں نکل پائیں گے۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرا کیا، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں وہ ایک طرف مجرموں کا ذکر کرتا ہے، دوسری طرف انعام یافتہ لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ لوگ کمپیئر کریں اور صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب رہے وہ لوگ جو اللہ کی دعوت کو قبول کریں گے، سینے سے لگائیں گے، اور پھر وعملوا الصالحات۔ میرے بھائیوں، یہ عمل صالح انسان کے ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ یہ وہ ایمان لاتا ہے لیکن عمل صالح اختیار نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے جس ایمان کو اس نے قبول کیا ہے اس کو اپنے عمل میں نہیں لایا۔ جیسے کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد اذان ہو جاتی ہے اور اسے لازم ہے کہ وہ مسجد آئے، اللہ کے حضور حاضر ہو، یہ اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ اب وہ کس گروہ میں شامل ہو گیا۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، سندخلہم، تو ہم عنقریب ان کو داخل کریں گے، جنات، باغات میں، تجری من تحت الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے، اور کوئی احسان دھر کے داخل نہیں کیے جائیں گے۔
عزت اور احترام کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ داخل کیے جائیں گے کہ آؤ تمہارا اب ٹھکانہ یہ ہے، فرشتے استقبال کو ہوں گے۔ اور وعد اللہ حق کا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ایک طرف شیطان کے وعدے ہیں جن کو کیا کہا، غرور ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اور دوسری طرف اللہ کا وعدہ ہے، وہ کیا ہے، حق ہے، وہ سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے اپنی بات میں؟ اللہ اپنی بات میں سب سے بڑھ کر سچا ہے، اپنے وعدوں میں۔ تو محترم بھائیوں، انسان کو صحیح فیصلہ کرنا چاہیے، اور اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے۔ تخلیق کا مقصد یہی، وہ بڑی مشہور آیت آپ سنتے رہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کیا ہے، الا لیعبدون، کہ وہ میری بندگی کریں، میری بندگی میں رہیں۔ اور یہی کامیابی ہے، یہی اسی کو بڑا ہے کامیابی کہا گیا ہے کہ جنت مل جائے، دوزخ سے چھٹکارا مل جائے۔ جیسے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل، فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ تو اس کامیابی کے لیے ہی انسان کو یہاں دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ وہ ایک آزمائش میں ہے، ایک امتحان گاہ میں ہے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھے، ہر عمل کو سوچ کر انجام دے، ہر عمل جو ہے اس کا ایک نتیجہ ہے، اچھا ہے یا برا ہے، انسان کو اس کا بھی شعور دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔